فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان عظیم جس کے حوالے سے بہت پہلے سے کچھ باتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر مجھے معلوم نہیں کہ کس نے کتنا یاد رکھا ہو، کس نے بھلا دیا۔ یاد رکھا جس نے یاد رکھا ہو، بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔ یہ دین جسے دین اسلام کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین۔ یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے انبیاء آئے سب کا دین اسلام تھا۔ اور سب نے ہدایت کی کہ اس دین پر قائم رہو، جیتے جی بھی اور مرنے کے وقت بھی کوشش کرو کہ اسی دین پر خاتمہ ہو جائے۔ سب نے۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہی تو کہا تھا وصیت کے موقع پر کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کلام پاک، اے میرے بچوں، دیکھو تم مرنا نہیں، ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان ہو۔ اس کا مطلب مرتے دم تک مسلمان رہنے کی فکر کرو۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ میری اتنی جائیداد تم لے لو، اتنی جائیداد تم لے لو، اتنا حصہ تم لے لو، اتنا لے، کچھ یہ سب کچھ نہیں۔ بس یہ کہا کہ دیکھو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک مسلمان ہو۔ اور کیا نصیحت کی؟ سب بچوں کو بلا کے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب بچوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، مگر یہ سیدھے نہیں کہا، میں نے سیدھے آپ سے کہہ دیا، ایسے نہیں کہا انہوں نے۔ کلام پاک میں جو ہے ذرا انداز دیکھیے، ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ وہاں موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آ کے یعقوب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی؟ کہ موت کی وقت کی بات ہے، اور وہ ہم سب کے سامنے کھڑی ہونے والی ہی ہے، ہم میں کا کوئی ایک بچنے کا نہیں۔ موت آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی، دیکھو فکر کیا ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ اتنا لمبا جواب دیا، اور اگر مختصر سا کہہ دیتے ایک خدا کی عبادت کا جواب ہو گیا تھا، لیکن لمبا کیا تو اس میں حکمت ہے، ورنہ تو قرآن اس کو اڑا دیتا، اس میں حکمت ہے۔ سب بچوں نے کہا ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا ہے، اور جو آپ کے باپوں کا جو ہے معبود ہے، جو ابراہیم کا ہے معبود ہے، اسماعیل کا ہے، اسحاق کا ہے۔ اتنا نام لیا، ہم نے آپ لوگوں سے جو معبود لیا ہے اسی کی۔ دیکھو واسطے کا ذکر کر رہے ہیں، آبا میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی لیا، حالانکہ یہ اسحاق کے بیٹے ہیں۔ چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، ام الرجل سن و ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب جا کے کہا الہ واحد، ہم ایک معبود کی عبادت کریں۔ یہی شروع میں کہہ دیتے کہ ایک کے کرتے چھوٹا، کہا نہیں، جو معبود آپ کا ہے، جو ابراہیم کا تھا، اسماعیل کا معبود ہے، اسحاق کا معبود، وہ ایک معبود وہی میرا بھی ہے۔
تو یہ توحید واسطے سے ملی ہے نبیوں کو، عقل سے نہیں ملی، عقل سے نہیں ڈھونڈ پائی، انبیاء کے واسطے سے توحید ملی، اسی کو بتانا ہے کام اسے۔ یہ مرتے وقت کی نصیحت ہے، یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ باغ تم لے لینا، یہ کھیتی باڑی تم لے لینا، یہ پھول و پھل تم لے لینا، یہ روپے پیسے تم لے، نو نو نو۔ یہ گروہ انبیاء جو ہیں اپنا وارث جو ہے نہیں بناتے ہیں، جسے حضور نے بیان فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم گروہ انبیاء اپنا وارث بناتے ہی نہیں، اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ سب کے لیے۔ دیکھا وارث کس میں بناتے ہیں؟ علم میں، علم میں اپنا وارث بناتے ہیں، اور یہ علماء جو ہے علم میں انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو درمیانی حصہ ملا، کسی کو ظاہر ملا، کسی کو باطن ملا، کسی کو ظاہر و باطن دونوں ملا، یہ علم میں اپنا وارث بناتے ہیں علماء، علماء وارث ہیں۔ تو انبیاء کی یہی شان ہے۔ اور حضرت داؤد کے جو وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، تو کیا داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے یہی سلیمان تھے اور نہیں تھے؟ اور تھے۔ تو وراثت تو سب میں چلتی ہے۔ یہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ کہاں سے میں گزر رہا ہوں، کیا کہنے جا رہا ہوں، ایک جھگڑا ہے یہ۔ تو اگر وراثت ہے تو سب جگہ پہنچے۔ اسی طرح سے وہ بحث بھی بار بار نہ اٹھائی جائے، باغ فدق باغ فدق، یہ نہ اٹھایا جائے بار بار، اس لیے کہ اگر یہ وارث بنانا ہی ہے تو جس طرح سے لڑکے اور لڑکی وارث ہوتے ہیں اسی طرح سے بیویاں بھی تو وراثت میں لیتی ہیں۔ تو حضور کی ازواج مطہرات کو وراثت ملتی، اور حضرت عثمان کو بھیجا بھی تھا انہوں نے، بیویوں نے، لیکن وہی بات صدیق اکبر نے کہی جو سب کے لیے کہی تھی۔ تو تم سیدہ فاطمہ کا تو تذکرہ کرتے ہو، بیویوں کی وراثت کی بات کہاں آئی؟ ان کو کہیں ملا ہو تو آپ بتا دو کچھ، ازواج مطہرات۔ بس یہ کہا کہ حضور جو کچھ کرتے تھے اس بات سے پہلے سے میں وہی کچھ کروں گا، اس لیے کہ مجھے حضور ہی کی اتباع کرنا ہے، اور خلیفہ اس کو ہی کہتے ہیں جو ٹھیک حضور کے راستے پر چلے۔ اور ایک صدیق اکبر ہی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی مطابعت میں، حضور کی غلامی میں جو بھی عملی قدم اٹھنا چاہیے تو میں نے سب اٹھا لیا سوائے قدم نبوت کے۔ ایک قدم نبوت ہے، وہ کیسے کوئی اٹھا سکتا؟ الا قدم النبوت، کوئی قدم ایسا نہیں کہ حضور چلے ہوں میں نہ چلاؤں، بالکل اتباع کیا، یہی ہے۔ اور اگر اتباع انہوں نے اس طرح سے نہ کیا ہوتا تو یہ بات کس طرح آتی کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جن کی نمازیں بہت ہیں، ہمارے آپ کی طرح سے نہیں، بہت نمازیں ہیں، وہ باب الصلاۃ سے چلے جائیں گے، اور پھر نماز ہے ان کی، یہ اللہ والوں کی بات ہے، وہ باب الصلاۃ۔ اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے میں بہت حوصلے سے کام کیا ہے وہ باب الزکوٰۃ سے چلے جائیں گے، جس نے روزہ رکھنے میں بہت احتیاط کی ہے اور بہت سنبھالا ہے اپنے آپ کو وہ باب الریان سے چلے جائیں۔ الگ الگ دروازے ہیں۔ جس نے صدقہ دینے میں حد کر دی ہے، کبھی کبھی گھر ہی لٹا ڈالا ہے، صدقہ نفل اور فرض کو دو، وہ واپس صدقہ سے چلے۔ جب حضور یہ سب بیان کر رہے تھے ایسا ہوگا قیام، صدیق اکبر بیٹھ کے سن رہے تھے، عرض کیا حضور جنت میں جانا ہی تو ہے نا، اب کسی دروازے سے چلا جائے، جانا ہی تو ہے نا۔ کہا ہمیں وہ آدمی بتائیے کہ جس کو قیامت کے دن اس طرح سے اعلان ہوگا کہ تم جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس میں تم ہو، وہ انت میں، یعنی ان کا ہر عمل کمپلیٹ ہے، مہر لگا دی حضور، کوئی رات چھوڑی نہیں جو نہ چلے ہوں، آئی بس یہ خلیفہ، اسی لیے ان کے لیے بیعت عام ہوئی ہے، آئی بس۔ میں امید کرتا ہوں اس میں تم ہو، وانت من ہو، اس کے لیے اعلان ہوگا کہ جس در سے تم چاہو چلے، ہر در تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے صدیق اکبر کی، کیا فاروق اعظم یوں ہی کہتے تھے کہ اگر صدیق مجھے اپنی 2 نیکی دے دے تو میں اپنی زندگی بھر کی نیکی انہیں دینے کے لیے، صرف وہ 2 اپنی دے دے، 2 دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون سی 2 نیکی جو ہے آپ چاہتے ہیں؟ کہا ایک تو وہ نیکی کہ جس دن حضور نے وصال فرمایا تھا اس دن جو سنبھالا ہے صدیق اکبر نے، آج بھی تاریخ میں ثبت ہے، وہ انہی کا کام تھا، تو وہ دن مجھے دے دیں، اور ایک رات مجھے دے دیں جس رات حضور نے ہجرت فرمائی، پورا مکہ اس وقت جہاں ملا انہیں پکڑو قتل کر دو، کوئی ساتھ میں جائے گا اس کے؟ اچھے دوست ادھر ادھر ہو گئے، ہو جاتے ہیں، تو اتنا بڑا خطرہ ہو کہ اگر پکڑے گئے تو قتل کیے جائیں گے، بہت بڑا انعام اس کے اوپر تھا،
آج بھی کچھ لوگوں کے سر کے اوپر بہت بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں، چلتا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. پھر انہی کی خصوصیت ہے صدیق، ہجرت کے اس کام میں ان کا پورا گھر لگا ہوا تھا، کوئی آدمی بچا نہیں تھا. صدیق اکبر ہر پورا گھر لگا ہوا، بیٹے لڑکیاں خود سب لگے ہوئے، سب حضور کی مدد. وہ ایک ڈیٹیل ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے اور نہ آپ پڑھیں گے، نہ آپ کو اس کی شاید ضرورت ہے. انا للہ و انا الیہ. کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھ کے دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن اگر دے دے مجھے اور ایک رات دے دے تو میں اپنی سب نیکی دے دوں. دو نیکی پر سب نیکی اپنی. اسی لیے ایک دن خود حضور نے فرمایا تھا سیدہ عائشہ سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ عمر کی نیکیاں تاروں کی طرح سے ہیں، تارے جیسے انگنت ہیں، نیکیاں بھی عمر کی ایسی ہیں، عمر کی. تو جلدی سے پوچھو فائنا ابو بکر، تو ابو بکر کیا حال ہے؟ باپ ہے نا، تو باپ کے لیے پوچھا کہ باپ کا میرے کیا حال ہے؟ بس یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں نا، میرے باپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا اب درسا عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر او کما قال، کہا جو ہے عمر جو ہے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے. اب سمجھے، یہ تو دو مانگ رہے ہیں. کیا شان ہے ابو بکر کی، کچھ چھوڑا تھا، کوئی وہ راہ چھوڑی تھی جو حضور چلانا چاہتے تھے اور نہ چلے وہ سب چل گئے، وہ کوئی راہ نہیں چھوڑی. اس کے بعد بھی کسی کو کوئی پہچان اور شناخت نہیں ہو رہی ہے. افسوس ہے، یہ دنیا کب کسی کو تسلیم کرے گی؟ اب شام کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آئی ہے، تھوڑی نہیں بڑی، شاید بڑی جنگ شروع ہو جائے. تو دیکھو کتنے آدمی ساتھ آتے ہیں، دیکھیے گا ذرا کتنے آدمی ساتھ آتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ نام نہاد مسلم حکمرانوں نے اس امت کا خون حلال کر دیا ہے. وہ اپنی برتری اور فضیلت اسی میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خون بہاؤ اور زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرو. اگر دنیا لڑانے پہ لگی ہے کہ آپس میں لڑو اور ٹکڑیوں میں بٹو، تو سوال یہ آپ لڑتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں کہ دنیا تو لڑاتی ہے، آپ لڑتے کیوں ہو؟ یہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے. تو ایسے وقت میں جلدی سے کوئی ساتھ نہیں آتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس یار غار کو کہ کبھی حضور کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں. وہ چاہے جتنے خطرے کی جگہ ہو، کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. اسی لیے مولا علی سے پوچھا گیا تھا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے بہادر کون ہے؟ کہا ابو بکر. یہ مولا علی سے اللہ کے شعر سے پوچھا گیا تھا. اور یہ گیدڑ کیا سمجھیں گے؟ یہ گیدڑ بھی نہیں ہے، اپنی قوم کو ادھر ادھر بیچنے میں لگے ہیں، یہ کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ کے شعر سے پوچھا یہ ابو بکر ہے سب سے زیادہ. تو لوگوں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا جس وقت جنگ ہوتی تھی اور حضور خود اس کی کمان سنبھالتے تھے تو مشرکین کا، مخالفین کا سارا زور جو ہے اس طرف ہوتا تھا کہ کسی طرح حضور کو شہید کر دیں. جیسے آج چن چن کر کے لیڈروں کو مارتے ہیں. آئی بات، لیڈر ہی نہیں رہے گا قوم ادھر ادھر ہو جائے گی، رہنما ہی نہیں رہے گا تو قوم ادھر. تو صدیق اکبر بالکل حضور کے پاس لڑتے تھے، الگ نہیں جاتے. وہاں جلدی سے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کھڑے ہونے، حضور کے پاس لڑتے تھے ہٹے. جہاں اچھے اچھے کو پسینہ آتا تھا وہاں کھڑے رہتے. اور یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ پیش آیا، وہاں آپ کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ جو کام حضور کر کے گئے ہیں اب اس کو باقی رہنا چاہیے. یہ تو سب سے زیادہ فکر صدیق اکبر کو ہے کہ وہ کام باقی رہنا چاہیے. جس راہ پہ حضور ہمیں لگا کے گئے ہیں وہ راہ جاری رہنی چاہیے. یہ اس لیے گئے تھے، کوئی بیعت لینے نہیں گئے تھے. اور بات ہے وہاں بیعت عام ہو گئی. یہ کیسے پہلے سوال ہو گیا کہ وہاں بیعت لینے کے لیے گئے تھے. اور تم بہت جو ہے کم فہم اور کچھ فہم نہیں ہو، تم احمق ہو بالکل. تم کیا سمجھو گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تم نے صحابی نہیں دیکھا، وہابی دیکھا ہے. اور خدا کی پناہ وہابی سے، اللہ کی پناہ. کیا آگ لگائی ہے؟ سب مغرب کے لشکری ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ، انا للہ. کچھ کو بچا لیا ہوگا، ان کنی کی پیداوار رہی ہے. تم نے وہابی دیکھا ہے صحابی، وہابی کو دیکھ کے نہ سمجھنا کہ صحابی ایسے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی دیکھ کے یہ نہ سمجھا کہ صحابی ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم ہمارے جیسے ہزاروں ان کے ناخن پاک کی طرح سے نہیں ہیں جیسے صحابی. اب یہ ایک بچے سے پوچھو
کہ جوان کسے کہتے ہیں، وہ جوانی میں کیا جذبات ہوتے تھے یہ بچہ بتا سکے گا؟ وہ کیا جانے، جب تک جوان نہیں ہوگا نہیں جانے گا، وہ جوانی کا حال کیا جانے گا؟ یہ جانے گا؟ بتائیے نہیں۔ ایک جوان سے بوڑھے کا حال پوچھے کہ بوڑھے کو بڑھاپے میں کیا پیش آتا ہے، تو جب تک بوڑھا نہ ہو کیا سمجھے گا؟ کیا اگر بوڑھے کو کوئی مرض نہ بھی ہو تو بڑھاپا بس ہے، اس کو کوئی چکھا دے گا، سب کچھ چلا جاتا ہے بڑھاپے میں، بس اللہ جو باقی رکھے۔ داغ نے ایسے تھوڑی کہہ دیا، ہوش و حواس تاب و تما داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، ایسے تھوڑی کہا ہے اس نے، بہت سمجھ کے کہا ہے۔ نہ ہوش ٹھکانے رہتے ہیں، نہ حواس ٹھکانے، نہ جس میں کوئی توانائی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، سوکھی لکڑی کی طرح سے ہوتا ہے بیچارہ۔ وہ کہتا ہے یہ تو سب گیا بڑھاپے میں، سامان یہی تھا سب گیا، پہلے سامان جاتا ہے پھر مسافر جاتا ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، جو پیش آتا ہے وہ کہا، لگیج پہلے ہوتا ہے، لگیج پہلے جاتا ہے، پھر پیسنجر جاتا ہے، لگیج کے پیچھے جائے گا، پہلے پیسنجر نہیں جاتا، پہلے لگیج جائے گا۔ یہ ہمارا لگیج ہے جسے ہوش و حواس کہتے ہیں، تاب و تما، یہ لگیج ہے ہمارا، یہ بڑھاپے میں سب چلا جاتا ہے، یہ سامان ہے۔ ہاں سامان تو جا چکا، ہم بھی جائیں گے، بعد میں جاتا ہے پیسنجر، ہم اس میں ہر کوئی سفر تو جانتا ہی کس کو کہتے ہیں، پہلے لگیج ہوا، لگیج گیا۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جوان کیا سمجھے کہ بڑھاپے میں کیا پیش آتا ہے، جب بوڑھا ہوگا تو جان لے گا، جب بوڑھا ہوگا۔ اسی طرح سے جو جی رہا ہے وہ کیا جانے کہ قبر میں کیا پیش آتا ہے، جائے گا تو معلوم کر لے گا کہ کیا ہوا، اور موت کے وقت کیا پیش آتا ہے، جب مرے گا تو جان لے گا۔ ابھی تو بے فکر ہے کہ ابھی ہم کو مرنا تھوڑے، ہم کو تو فٹنس مل رہی ڈاکٹر سے کہ آلریڈی پوری باڈی چیک اپ کرا لیا، اطمینان سے بیٹھا ہے، لیکن جب مرے گا تب جانے گا کہ موت کس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی، جب مریں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ اسی لیے اسی طرح سے سمندر کی طوفان خیزیوں کا حال اسے معلوم ہے جو سمندر کے اندر اتر گیا ہے، جو کنارے کھڑا ہو کیا جانے گا کہ اس کی طوفان کی قیامت خیزی کیا۔ کجاتا نند عالما سبک سارا ساحلہ، جو ساحل میں آرام سے کھڑے ہیں وہ سمندر میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، ان کی نزاکت کو کیا سمجھیں گے؟ اگر یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے تو جو وہابی ہیں یا اور شیعہ وغیرہ یہ سمجھیں کیا کسے صحابی کہتے ہیں، یہ کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے تمہارے جیسوں سے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ حضور سے پڑھا ہے، ان کے بیچ میں واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جلوے دیکھے ہیں، یہ اس سے پڑھا ہے کہ جس کے پڑھانے کی شان ایسی ہے جو پڑھنے بھولتا ہی نہیں۔ جناب ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ کہا اچھا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، چادر پھیلا دی۔ جب انہوں نے چادر پھیلایا تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ ملا لیے۔ اب کسی کے ہاتھ ایسے نہیں ہے، میں تمہیں بتانے کے اس طرح سے ملا لیے، کسی کے ہاتھ دنیا میں حضور جیسے نہیں ہے، وہ ہر چیز میں بے مثل ہے۔ دونوں ہاتھ ملا لیے اور دونوں ہاتھ سے دینا شروع کیا۔ مال بھی ایسے دونوں ہاتھ سے دیتے تھے، ہم لوگ ایک ہاتھ سے دیتے، حضور ایسے اونڈلتے تھے، بس اس میں کچھ ایسے ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا یہ سب چاروں کونے سے پکڑ کے اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ چادر کو انہوں نے چاروں کونے سے پکڑ، کہا گرنے مت دینا سینے سے، کہا اس کے بعد میں کچھ بھولا ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا پڑھانے والا۔ حضور کو بھی ایسے ہی پڑھایا گیا تھا کہ حضور بھولتے نہیں تھے، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب ہم تم کو پڑھائیں گے تم بھولو گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ ہم ضرورت کو کسی چیز کو بھلانا چاہیں کسی حکمت کے تحت تو ہم بھلا سکتے ہیں، تم نہیں بھولو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو حضور بھی ایسا پڑھاتے ہیں کہ ابو ہریرہ نہیں بھول رہے، اٹھا کے دیکھو حدیث، کسی سے بھی پوچھو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں آگ لگا کر کے۔ بے ادب خود نہ داشت بلکہ آتش در ہمہ آفاق سے، بے ادب نے اپنے آپ کو خود بے ادب نہیں بنایا بلکہ بے ادبی کی آگ پوری دنیا میں لگا دی۔ بہت بے ادب، بڑا گستاخ طبقہ ہے یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ جو راہ حضور نے چلائی تھی، صحابہ جس پر مضبوطی سے چلے تھے، تو انہوں نے تمام دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی دنیا کیا فن ان کے پاس آ گیا۔ وہ ان کی سادگی تھی، سلامت روی تھی، سچائی تھی، امانت تھی، عدالت تھی، نکوئی تھی۔ وہ صرف اللہ کے لیے جیتے تھے صحیح معنوں میں، اور اللہ کے لیے مرتے تھے صحیح معنوں میں، اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا انہوں نے، اپنی نکوئی سے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، جسے صحابی کہتے ہیں۔ وہابی نے اپنی برائی سے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے جیسا برا کوئی نہیں، اور وہابی نہیں دوسرے بھی شامل ہیں اس میں۔ اگر سنی بہت خوش ہیں تو آپ نے کتنی مسجدوں کو بھر دیا ہے، کتنی مسجدوں کو بھرا، اور دین کی راہ میں کیا خرچ کر دیا، پیسہ نہیں نکلا کچھ، کبھی نہیں۔ آپ نے کیا کر دیا؟ کچھ نہیں۔ ویسے اللہ کی راہ ہمیشہ کھلی تھی اور کھلی رہے گی، اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ۔ ایک عارف کا اور شعر سنا دوں آپ کو جو کہتا ہے بڑے مزے سے، نام اسلام کا سب لیتے ہیں لیکن اسلام پر چلنے کی بات مت کرو، اپنے عقل پر چل رہے ہیں، اپنی طبیعت پہ چل رہے ہیں، اپنی مرضی پر چل رہے ہیں۔
اپنی پسند پر چلو، نو نو، یہ اسلام نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ تاکہ درس میں آیا تھا لیکن شعر میں نے نہیں پیش کیا تھا، لیکن اب ضرورت دیکھتا ہوں پیش کرتا ہوں۔ وہ عارف کہتا تو راہ نہ رفتہ ازاں محروم ہے، اے مسلمان تو وہ راہ، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اب کوئی وہابی کی بات نہیں رہی، سب کے لیے، تو اے مسلمان تو وہ راہ نہیں چل پا رہا ہے جو حضور نے راہ چلائی تھی۔ کچھ لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ اولیاء اللہ وغیرہ ہیں، اس میں شہداء ہیں، صدیقین، کچھ وہ انگلی بگینے جا سکتے، بقیہ عام لوگوں کا حال بہت تباہ ہو چکا ہے، بہت برا ہو چکا ہے، بہت ہی تباہ ہو چکا ہے۔ تو راہ نہ رفتہ ازاں معذوری، اے مسلمان تو وہ راہ نہیں چلا، اس وجہ سے تم محروم ہے۔ یہ محرومی جو تیرے حصے میں آ جا رہی ہے ہر جگہ سے، وہ راہ نہیں چل رہا جو حضور نے چلائی تھی، ازاں محرومی۔ آگے شعر میں کہتا ہے، آگے وہ کہتا ہے ورنہ کہ زد این در کی برو بر نہ کشادن، ورنہ یہ در الہ، یہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، یہ دروازہ اس پر نہ کھولا گیا ہو۔ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے دروازہ کھلے گا اس پر۔ تو جب آپ در الہی کھٹکھٹا رہے ہیں تو آپ پر ایک دن در رحمت تو کھلے گا ہی، تو آپ کدھر کھٹکھٹا رہے ہو؟ کب؟ کون سا وقت ہے جو آپ کھٹکھٹا رہے ہو؟ بولیے تو ذرا سا۔ وہ کہہ رہا وہ کون سا ہے کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور دروازہ اس پر نہ کھولا گیا ہو؟ کہتا ورنہ کدھر، ورنہ کہ زد آدر کی برو بر نہ کشادن، ورنہ وہ کون ہے کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو، دروازہ اس پر نہ کھولا گیا ہو؟ کون ہے جو در رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کھلتا ہی ہے؟ کھٹکھٹاؤ میاں اس کو، ہوش میں آؤ پلیز، اسلام کی طرف واپس آؤ۔ دنیا تو تمہیں ہٹانے پر لگی ہے، اور تمہارے حکمراں خود تمہیں، جو مسلم حکمراں ان کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی نہیں، ان کا بھی شوق نرالا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ یہ دانوں اور بے دانوں دونوں کے ظلم جفا سے سب امت کو بچا دے۔ سب مل کے ظلم کر رہے ہیں، سب مل کے ہم کو شکار کر رہے ہیں، ہمارے کام آنے والا کون ہے؟ ہم کو پوچھنے والا کون ہے؟ کچھ نہیں۔ دو کام اس دنیا میں بڑی مضبوطی سے ہو رہا ہے، ایک تو کسی طرح سے انہیں دین سے الگ تھلگ کر دو، بہت زبردست پیمانے پر ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ علماء سے انہیں کاٹ دو، بڑی مضبوطی سے ہو رہا ہے۔ ہر جگہ جو ہے اس کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے بیچارے، اس کو نشانہ۔ ویسے تو علماء جلدی سے ملتے ہی نہیں ہیں بابا، جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے ہمیں۔ اب آپ کو تو ہر پگڑی والا عالم دکھائی دیتا ہے، جو بال پڑھا لے صوفی صاحب، داڑھی والا ملا جی، آپ تو بڑی جلدی جلدی ڈگری دیتے رہتے ہیں، ایسے کچھ تھوڑا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ تو عالم بہت دیدہ ہوتا ہے، خدا عالم کے قدم کی دھول ہمیں عطا کر رہے ہیں، اسے سرما بنائے تب ہم کو دکھائی دے گا۔ کیا سمجھو کہ تم عالم کس کو کہتے ہیں؟ سب تم تو ہر ایک پگڑی باندھ کے نکلتا ہے، بس سمجھتے مولانا صاحب، یا جبہ پہن کے نکلتا ہے، یا اسٹیج پہ بیچارہ جو ہے کوئی تقریر کر دیتا ہے، تو بس آپ سمجھتے کچھ سب ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ اہل دانی شام ہے، کامیاب ہے اہل نظر، عقل مند تو بہت ہے، جس کو دیکھو سب عقل ہے، ایک پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے ایک عقل مند نکلے گا، لیکن جو اہل نظر ہے وہ بہت کامیاب ہے، بہت، یہ نہیں کہ نایاب ہے، کامیاب بہت کم پائے جاتے ہیں۔ خدا انہی میں سب کو کرے، سب کو بچا لے، سب کی حفاظت کرے۔ اپنے دین کی طرف فوراً واپس آؤ اور توبہ کرو اور راہ چلو، اللہ سے راہ مانگو، اے اللہ جو راہ تیرے حبیب نے دکھائی تھی جی اس پر چلا دے، وہ اسلام ہے، اور اسی راہ پر ہمیں موت آئے ہم نہ مرے مگر مسلمان ہو کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب